کا آغاز صاحب صدر استاد ادب علامہ قمر نقوی صاحب کی معرکۃ الآراء تصنیف حماسہ کی چوتھی جلد کے آغاز بیان سے شروع کرتا ہوں. یہ ہے ان کی کتاب. عرض ہے: کروں اسم اللہ سے ابتدا، کروں اسم اللہ سے ابتدا، یہی میرے ایمان کا ہے اقتدا. وہی میرا مالک ہے، معبود ہے، وہی میرا خالق ہے، مسجود ہے. یہ علامہ قمر نقوی صاحب کا شعر ہے جو میں نے آپ کی کتاب سے نہیں ابھی تو میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں. پھر قمر صاحب فرماتے ہیں اسی کتاب میں: ہوا مہرباں مجھ پر رب جلیل، لکھی نظم دنیا کی سب سے طویل. شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو، وہ مسدس حالی شاہ نامہ اسلام اردو میں ہے جو بہت طویل، بہت سارے اشعار ہیں اس میں، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں یہ حماسہ بہت ہی عظیم ہے. اسی حماسہ کی بنیاد پہ اپنے نقوی صاحب کا نام نامنیٹ کیا گیا تھا لٹریچر میں ناول پرائز کے لیے 2 سال قبل. تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہے. محترم قمر نقوی صاحب کا تعلق صرف تالساہی سے نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے. ان کا جب انٹروڈکشن ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں بیجنگ یونیورسٹی میں، تو ہمارے بہت سارے اساتذہ تھے مختلف زبانوں کے، ان لوگوں نے تقریر کی تھی ان کی کتاب کے بارے میں، مختلف کہ واحد شخص ہیں اس دنیا میں ابھی جو مختلف چیزوں پہ ماہر ہیں. مطلب ایک طرف شاعر بھی ہیں وہ، اور تاریخ داں بھی ہیں، اور شکاری بھی ہیں. بہت کم ایسی شخصیت سے آپ ملیں گے جو مختلف چیزوں میں ماہر ہو. تو محترم قمر نقوی صاحب کا تعلق بین الاقوامی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا قیام عرصہ سے تالسا میں ہے. ہم مشاعرے کی ابتدا صاحب صدر کے کلام سے کرتے ہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ صاحب صدر کو دعوت سخن دیتے ہیں. اور ایک بہت بڑی معافی چاہتا ہوں، میں اپنا مہمان شاعر جو دیکھ رہا ہوں میں تو بلانا بھول ہی گیا، جناب ڈاکٹر منوہر لال صاحب. اور بہت ساری تاجوں میں ڈاکٹر لال صاحب نے ہمیں سکھائے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے اچھے پڑوسی بن جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دراصل غزل تو پتہ نہیں آواز صحیح آ رہی ہے؟ غزل تو سبھی کہتے ہیں، لیکن میں ساری اصناف سخن میں تخلیقات رکھتا ہوں. مثلا رباعی، اداد، ثلاثی، غزل، نظم اور آزاد نظم سب میں سب آپ کو سناؤں. اور آغاز میں کرتا ہوں انگلش کی ایک چھوٹی سی نظم میری ہے 4 لائنوں کی، اس سے میں آغاز کرتا ہوں کہ آئی تھنک آئی نو. زاہد صاحب سنیے. جی آئی تھنک آئی نو دی میننگ آف ہیٹ. I think I know the meaning of hate, that for destruction
ice is also great. یہ 4 لائنیں. I think I know the meaning of hate, that for destruction ice is also great. اب اس کا اردو پڑھ کر ملاحظہ کیجئے. عنوان ہے سب میری. میں جانتا ہوں کہ میں تنفر کی اصلیت کو سمجھ گیا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں تنفر کی اصلیت کو سمجھ گیا ہوں. تباہیوں کے لیے جہاں میں ہے برف بھی ایک قوی ذریعہ. تباہیوں کے لیے جہاں میں ہے برف بھی ایک قوی ذریعہ. اور ایک قطعہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک طلسم خیال اوڑھے، ایک طلسم خیال اوڑھے ہے، دلکشی کا جمال اوڑھے ہے، اور ٹوٹ کر ہو نہ جائے یہ اڑیاں، پھول خوشبو کی شال اوڑھے. کیا کہیں؟ مجھے چائے چاہیے. ایک طلسم خیال اوڑھے ہے، دلکشی کا جمال اوڑھے ہے، اور ٹوٹ کر ہو نہ جائے یہ اڑیاں، پھول خوشبو کی شال اوڑھے ہے. ایک قطعہ اور ملاحظہ کیجئے کہ جو محبت سے کہی جائے وہ بات اچھی ہے. جو محبت سے کہی جائے وہ بات اچھی ہے. ہو میسر جو رفاقت تو حیات اچھی ہے. ہو میسر جو رفاقت تو حیات اچھی ہے. اور کوئی رنگین ادا بن کے مجسم خوشبو ہو اگر زینت خلوت تو وہ رات اچھی ہے. جو محبت سے کہی جائے وہ بات اچھی ہے. اور ہو میسر جو رفاقت تو حیات اچھی ہے. کوئی رنگین ادا بن کے مجسم خوشبو ہو اگر زینت خلوت تو وہ رات اچھی ہے. اور ثلاثی ملاحظہ کیجیے، 2 ثلاثیاں. ثلاثی بے خودی آپ ہی مچلتی ہے. بے خودی آپ ہی مچلتی ہے، اور حد سے بڑھتا ہے جبکہ ذوق نمو تب کلی پیرہن بدلتی ہے. بے خودی آپ ہی مچلتی ہے، حد سے بڑھتا ہے جبکہ ذوق جنو تب کلی پیرہن بدلتی ہے. ایک اور ثلاثی ملاحظہ کیجئے اور مطلب ہے کہ کوئی بدلے یہ قاعدہ بھی کیا، کوئی بدلے یہ قاعدہ بھی کیا، اور جس سے سارا بدن سلگ اٹھے ایسی بارش کا فائدہ بھی کیا. کوئی بدلے یہ قاعدہ بھی کیا، جس سے سارا بدن سلگ اٹھے ایسی بارش کا فائدہ بھی کیا. اور ربائی ملاحظہ کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ ساری اصناف میں ایک ایک میں آپ کو سناؤں گا. تو وہ ربائی بھی ثلاثی ہو گئی، قطع ہو گیا. اور ربائی دیکھیے ایسا ہوا کہ پچھلے سالانہ مشاعرے میں میں نے 2 ترانے پڑھے اور وہ ربائی کے اوزان سے مختلف تھے.
یہ مختلف اس طرح ربائی کے اوزان مقرر ہیں 24 جن کی 144 شکلیں ہیں 144 شکلوں کی 11,000 مختلف صورتیں ہیں ربائی کی۔ ربائی کے جو سب سے بڑے شاعر تھا رودکی اور خیام، انہوں نے بھی صرف 26 بحروں میں اور رباعیاں کہیں، اس سے زیادہ نہیں کہیں کسی نے۔ میں نے وہ ترانے پڑھے تو ڈرس سے آئے ہوئے ایک صاحب نے اس پہ کچھ پھپتی کسی کچھ ان کو خیال ہوا کہ ترانے اگرچہ یہ ان کی جہالت اور کم علمی تھی، اس لیے کہ ربائی بابا طاہر نے بھی کہی ہیں، بہت کم لوگ فارسی اور عربی تو لوگ جانتے نہیں، اور وہ یقیناً فارسی نہیں جانتے تھے۔ بابا طاہر نے جو رباعیاں کہی ہیں ان کی اپنی بحر مختلف ہے ربائی سے، لیکن بحر حسد میں ہے، اور اس پر ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے اور فرید پروتی جو اسکالر ہیں ربائی کے، انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ بابا طاہر کے ترانے ربائی کہے جانا چاہیے۔ میں نے اس بحر میں کہی تھی جس پہ انہوں نے بھکتی کسی اور ان کو خیال ہوا، لیکن وہ کم علمی تھی ان کی، فارسی تو انہیں آتی بھی نہیں ہوں۔ ربائی سنیے کہ 24 جو اوزان ربائی کے ہیں، یہ ربائی ہے، 24 جو اوزان ربائی کے ہیں، مشہور سبھی ان کی ہی رانائی کے ہیں۔ 24 جو اوزان ربائی کے ہیں، مشہور سبھی ان کی ہی رانائی کے ہیں، اور کیوں کوئی نکلتا نہیں ان سے باہر، کچھ اور بھی انداز تو زیبائی کے ہیں۔ ربائی ایک ربائی اور سنیے، اخلاص گراں قدر ہے قیمت سمجھو، اخلاص گراں قدر ہے قیمت سمجھو، اور تھوڑے سے تعلق کو بھی نعمت سمجھو۔ اخلاص گراں قدر ہے قیمت سمجھو، اور تھوڑی سے تعلق کو بھی نعمت سمجھو۔ اس دور میں بیگانہ وشی رائج ہے، اس دور میں بیگانہ وشی رائج ہے، ہو جائے محبت تو غنیمت سمجھو، ہو جائے محبت تو غنیمت سمجھو۔ اور اب غزل کی طرف آئیے کہ آپ کو انگلش سنا دی میں نے، ثلاثی اور رباعی۔ غزل میں لہٰذا فرمائیے کہ رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے کوئی اور، رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے۔ اس میں دیکھیے دو غالب کی غزل ہے کہ تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، ردیف کوئی دن اور۔ ایسے ہی ایک وہ رامپور کے ایک اور شاعر ہیں، ان کی غزل ہے کہ شکل کوئی اور لبھاتا ہے کوئی اور، اس طرح، لیکن اس میں بھی مختلف ہے تھوڑی، اس سے میری لطیف مختلف۔ رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے کوئی اور، گرتا نہیں خود بلکہ گراتا ہے کوئی اور۔ رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے کوئی اور، گرتا نہیں خود بلکہ گراتا ہے کوئی اور تقدیر پہ اپنی کوئی قابو نہیں رکھتا، تقدیر پہ اپنی کوئی قابو نہیں رکھتا، ہاتھوں کی لکیریں بھی بناتا ہے کوئی اور، تقدیر پہ اپنی کوئی قابو نہیں رکھتا، ہاتھوں کی لکیریں بھی بناتا ہے کوئی اور۔ اور شعر سنیے کہ دنیا تو چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتی، دنیا تو
چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتی، اور روشن کوئی کرتا ہے بجھاتا ہے کوئی اور۔ دنیا تو چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتی، روشن کوئی کرتا ہے بجھاتا ہے کوئی اور خود ہی تو کوئی نقش یہاں بن نہیں جاتا، خود ہی تو کوئی نقش یہاں بن نہیں جاتا، اور تصویر کا پیہم نئی تصویر بناتا ہے کوئی اور۔ خود ہی تو کوئی نقش یہاں بن نہیں جاتا، پیہم نئی تصویر بناتا ہے کوئی اور احساس کے اس کارگہے رنگ و ادا میں، احساس کی اس کارگہے رنگ و ادا میں روز ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے کوئی اور۔ احساس کی اس کارگہے رنگ و ادا میں روز ایک نیا جلوہ دکھا۔ ساحل سے تو کشتی کی مدد ہی نہیں آتی، ساحل سے تو کشتی کی مدد ہی نہیں آتی، امواج تلاطم سے بچاتا ہے کوئی اور۔ ساحل سے تو کشتی کی مدد ہی نہیں آتی، امواج تلاطم سے بچاتا ہے کوئی اور۔ کیا غزل اور سناؤں میں؟ تو گرے دریا سمندر میں تو پھر گہرائی آتی ہے، گرے دریا سمندر میں تو پھر گہرائی آتی ہے، بہت عرصے میں تہذیب سخن آرائی آتی، بہت عرصے میں تہذیب سخن آرائی آتی ہے۔ میں سارے موسموں سے حسن کی امید رکھتا ہوں، میں سارے موسموں سے حسن کی امید رکھتا ہوں، میرے دور خزاں کو بھی چمن آرائی آتی، میری دور خزاں کو بھی چمن آرائی آتی، عبارت رقص کرتی ہے اگر ہو ان کے بارے میں، عبارت رقص کرتی ہے اگر ہو ان کے بارے میں، او بشوق نغمگی الفاظ میں گویائی آتی، بشوق نغمگی الفاظ میں گویائی آتی ہے، اور تعجب ہے کہ تعجب ہے اگر میں ان سے ملنے کے لیے نکلوں، سنیے، تعجب ہے اگر میں ان سے ملنے کے لیے نکلوں، تو میری پیشوائی کے لیے تنہا
میری پیشوائی کے لیے تنہائی آتی ہے ہوائے وصل کا جھونکا بھی آ جاتا ہے بھولے سے ہوائے وصل کا جھونکا بھی آ جاتا ہے بھولے سے محبت میں غم فرقت سے رانائی محبت میں غم فرقت سے ہی رانائی آتی ہے گرے دریا سمندر میں تو پھر گہرائی آتی ہے پتہ نہیں کچھ کسی کی سمجھ میں آ رہے ہیں میری اشعار یا نہیں ایسے یہ کہ تھوڑا سنیے وہ ملے ایک روز تنہا کوئی سرگوشی کرے وہ ملے ایک روز تنہا کوئی سرگوشی کرے یعنی شمع آرزو کی لو ذرا اونچی کرے وہ ملے تنہا وہ ملے ایک روز تنہا اور سرگوشی کرے یعنی شمع آرزو کی لو ذرا اونچی کرے میں نے بھی محفوظ کر رکھے ہیں اپنے کچھ حقوق میں نے بھی محفوظ کر رکھے ہیں اپنے کچھ حقوق جو کہانی ہے ادھوری پہلے وہ پوری کرے میں نے بھی محفوظ کر رکھے ہیں کچھ اپنے حقوق جو کہانی ہے ادھوری پہلے وہ پوری کرے اور بادیا پیمائی کا ناظر صاحب سے سنیے کہ بادیا پیمائی کا سودا ہو جس کے سر میں وہ بادیا پیمائی کا سودا ہو جس کے سر میں وہ قیس کو آواز دے میری قدم بوسی کرے بادیا پیمائی کا سودا ہو جس کے سر میں وہ قیس کو آواز دے میری قدم بوسی کرے اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام مکمل انجام نہیں دیتے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں آپ دیکھیے میں نے اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے غور کیجیے گا جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے عاشقی تو میں کروں وہ صرف معشوقی کرے گا جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے عاشقی تو میں کروں وہ صرف معشوقی کرے بات کہہ دی تو کرے گا کوئی اس کو مشتہر بات کہہ دی تو کرے گا کوئی اس کو مشتہر گفتگو جس کو بھی کرنا ہو وہ اب مخفی کرے گفتگو جس کو بھی کرنا ہو وہ اب مخفی کرے بس
ایک غزل میں اور بتاؤ. بعد میں کو دوں گا تو بات کرے گی. تالیوں میں اور ماشاءاللہ ناظر صاحب کافی دفعہ آ چکے ہیں یہاں اور آپ سب نے ان کو بہت سراہا ہے. تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب ظفر جعفری صاحب کو کہ اوپر تشریف لائیں. آپ اوکلاہوما سٹی سے تشریف لائیں. ہمارے نوجوان شاعر پہلے جب آپ نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ وجیح تھے، اب انہوں نے کچھ داڑھی رکھ لی ہے، تو کچھ خشخشی داڑھی انہوں نے رکھی ہے لیکن اس کے باوجود وجاہت میں کچھ کمی نہیں آئی ہے. میں دعوت دوں گا جناب فرحان سید صاحب کو اوپر تشریف لائیں. آپ دہلی سے تشریف لائیں. بہت عمدہ کلام ہے ان کا اور ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آج محفل روک لیں گے. ہمارے ایک اور شاعر ہیں جو بڑی دور سے تشریف لا رہے ہیں سینٹ لوئس سے. مرزا صاحب ابھی تک رستے میں ہیں. ان کو جی پی ایس نے کافی گھمایا ہے جلسہ پہنچنے کے بعد، تو بیچارے ابھی تک ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں. امید ہے کہ آصف صاحب اپنے جی پی ایس کے بجائے اب ان کو سیدھا سیدھا یہاں لے کر آ جائیں گے. زیادہ دور نہیں ہے، صرف 1 میل فاصلے پہ ہیں وہ. تھوڑی دیر میں آپ کو سنیں گے. انتہائی چٹکلے اشعار کہتے ہیں، مزاح اور طنز سے ان کا خاص تعلق ہے. اور اس محفل کی جان اور ناظم جناب سید محمد زاہد پرویز صاحب سے درخواست ہے کہ اوپر تشریف لائیں. سب سے زیادہ دور سے آپ تشریف لائے ہیں جناب، اور سیدھا بیجنگ سے سید محمد زاہد پرویز صاحب. آج کا پروگرام جلسہ بزم ادب نے جو آرگنائز کیا ہے، اس میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ پروگرام آن لائیو ہے ریڈیو پہ. punchradio.usa.com. اگر آپ اس پہ جائیں تو اس وقت آپ ہماری آواز سن سکیں گے اس وقت. اور یہ پروگرام ہمارے وقت کے مطابق 12 بجے رات تک ڈائریکٹ براڈ کاسٹ ہوگا. پنچ ریڈیو USA ایک بہت ہی معتبر ریڈیو اسٹیشن ہے جو کہ نہ صرف امریکہ بلکہ برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، UAE، پاکستان، ہندوستان، ایک ساتھ ہر جگہ یہ سنا جاتا ہے. تو آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور برابر میں جو میرے یہ کمپیوٹر ہے اس کے ذریعے وہ جا رہا ہے punchradio.usa.com. اور اس کو آپ لائیو پاکستان میں بھی سن سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت تقریباً صبح کے 7 بجے 7:30 بجے ہیں. اور صبح میں اس کی پروگرام کی کچھ باتیں بتا رہا تھا تو لوگوں کو کافی پسند آئی تھی اور ہمیں لائیو اس کی فیڈ بیک بھی ملی تھی کہ سب سننا چاہتے تھے. تو میں نے کہا کہ پاکستان میں اگر 10-15 لوگوں نے بھی سن لیا تو بہت بڑی بات ہے کہ بھائی چھوٹی سی جگہ جلسہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں کا پروگرام لائیو آپ پاکستان میں سن رہے ہوں گے. آپ کو کافی ساری باتیں بتا دیں. ایک بہت ضروری اعلان کرنا تھا اس سے پہلے کہ میں مائک صاحب نظام کو میں سونپوں. ایک بات بتانی ضروری تھی، وہ یہ کہ پاکستانی امریکن سوسائٹی آف جلسہ کا 2 سال پہ الیکشن ہوتا ہے اور ہماری موجودہ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے مارچ کی 18 تاریخ کو. مارچ کی 18 تاریخ کو نئی الیکشن ہے. اس کا اعلان آپ لوگوں کو زیادہ تر کو معلوم ہو گیا ہوگا تو اس کو میں دوبارہ آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں. مارچ 18 کو نیا الیکشن ہے اور اس کی الیکشن کمیٹی کے اندر فاروق علی صاحب، ارشد مجید صاحب اور امینہ ظہیر صاحبہ یہ ہیں. ان کو آپ اپنے نام نامنیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو مختلف
اور بھی جو بھی ضرورت ہوں گی، کس طرح نامنیٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سب کے بارے میں آپ کو ای میل اور ویب سائٹ کے ذریعے معلوم ہو جائے گا. اور خاصا بور کر چکا ہوں میں آپ لوگوں کو، تو اس سے پہلے کہ مزید بات بور ہوں، میں مائک دیتا ہوں جناب سید محمد زاہد پرویز صاحب کو تاکہ اس مشاعرے کی نظامت سنبھالیں. ویڈیو پہ اور کیا فوٹو پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. جناب کی کیا شمع ہٹائی ہے؟ شمع جلتی ہے. نہیں، یہاں پہ ان کو تھوڑی سی لائٹ کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اپنے پرچے دیکھنے میں آسانی ہو. خواتین حضرات السلام علیکم. مشاعرے کا آغاز صاحب صدر استاد ادب علامہ قمر نقوی صاحب کی معرکۃ الآراء تصنیف حماسہ کی چوتھی جلد کے آغاز بیان سے شروع کرتا ہوں. یہ ہے ان کی کتاب. عرض ہے کروں اس میں اللہ سے ابتدا، کروں اس میں اللہ سے ابتدا، یہی میرے ایمان کا ہے اقتدا، وہی میرا مالک ہے معبود ہے، وہی میرا خالق ہے مسجود ہے. یہ علامہ قمر نقوی صاحب کا شعر ہے جو میں نے آپ کی کتاب سے نہیں ابھی تو میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں. پھر قمر صاحب فرماتے ہیں اسی کتاب میں، ہوا مہرباں مجھ پر رب جلیل، لکھی نظم دنیا کی سب سے طویل. شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو، وہ مسدس حالی شاہنامہ اسلام اردو میں ہے جو بہت طویل، بہت سارے اشعار ہیں اس میں، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں یہ حماسہ بہت ہی عظیم ہے. اسی حماسہ کی بنیاد پہ اپنے نقوی صاحب کا نام نامنیٹ کیا گیا تھا لٹریچر میں ناول پرائز کے لیے 2 سال قبل. تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہے. محترم قمر نقوی صاحب کا تعلق صرف تالساہی سے نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے. ان کا جب انٹروڈکشن ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں بیجنگ یونیورسٹی میں، تو ہمارے بہت سارے اساتذہ تھے مختلف زبانوں کے، ان لوگوں نے تقریر کی تھی ان کی کتاب کے بارے میں، مختلف کہ واحد شخص ہیں اس دنیا میں ابھی جو مختلف چیزوں پہ ماہر ہیں. مطلب ایک طرف شاعر بھی ہیں وہ، اور تاریخ داں بھی ہیں، اور شکاری بھی ہیں. بہت کم ایسی شخصیت سے آپ ملیں گے جو مختلف چیزوں میں ماہر ہو. تو محترم قمر نقوی صاحب کا تعلق بین الاقوامی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کا قیام عرصہ سے تالسا میں. ہم مشاعرے کی ابتدا صاحب صدر کے کلام سے کرتے ہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ صاحب صدر کو دعوت سخن دیتے ہیں. اور ایک بہت بڑی معافی چاہتا ہوں، میں اپنا مہمان شاعر جو دیکھ رہا ہوں میں تو بلانا بھول ہی گیا، جناب ڈاکٹر منوہر لال صاحب. اور بہت ساری تعلیموں میں ڈاکٹر لال صاحب نے تشریف لائے. آپ جو چاہتے ہیں ہمارے اچھے پڑوسی بن جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
दरअसल गजल तो पता नहीं आवाज सही आ रही है, आ रही है। गजल तो सभी कहते हैं, लेकिन मैं सारी असनाफ सुखन में तख्लीकात कर रखता हूँ। मसलन रुबाई, पदात, सुलासी, गजल, नज्म और आज़ाद नज़्म सब मैं सब आपको सुनाऊंगा। और आगाज में करता हूँ इंग्लिश की एक छोटी सी नज्म मेरी है, 4 लाइनों की, उससे मैं आगाज करता हूँ। आई थिंक आई नो, जाहिद साहब सुनिए। जी जी। आई थिंक आई नो द मीनिंग ऑफ हेट। I think I know the meaning of hate, that for destruction ice is also great. I think I know the meaning of hate, that for destruction ice is also great. अब इसका उर्दू कहकर मुलाहिजा कीजिए। उन्वान है सब मेरी। मैं जानता हूं कि मैं तनफ्फुर की असलियत को समझ गया हूं। मैं जानता हूं कि मैं तनफ्फुर की असलियत को समझ गया हूं। तबाहियों के लिए जहां में है बर्फ भी एक कभी जरिया। तबाहियों के लिए जहां में है बर्फ भी एक कभी जरिया। और एक कथा मुलाजा कीजिए कि एक तिलिस्मे ख्याल ओढ़े, एक तिलिस्मे ख्याल ओढ़े है, दिलकशी का जमाल ओढ़े है, और टूट कर हो न जाए ये उड़ियां, फूल खुशबू की शाल ओढ़े। क्या करें? मुझे चाय चाहिए। एक तिलिस्मे ख्याल ओढ़े है, दिलकशी का जमाल ओढ़े है, और टूट कर हो न जाए ये उड़ियां, फूल खुशबू की शाल ओढ़े। एक कथा और मुलाजा कीजिए कि जो मोहब्बत से कही जाए वो बात अच्छी है। जो मोहब्बत से कही जाए वो बात अच्छी है। हो मयस्सर जो रिफाकत तो हयात अच्छी है। हो मयस्सर जो रिफाकत तो हयात अच्छी है। और कोई रंगीन अदा बन के मुजस्सम खुशबू हो अगर जीनत खलबत तो वो रात अच्छी है। जो मोहब्बत से कही जाए वो बात अच्छी है। और हो मयस्सर जो रफाकत तो हयात अच्छी है। कोई रंगीन अदा बन के मुजस्सम खुशबू वो अगर जीनत खलबत तो वो रात अच्छी है। क्या करें? और सुलासी मुलाजा कीजिए, 2 सुलासियां। सुलासी बेखुदी आप ही मचलती है। बेखुदी आप ही मचलती है, और हद से बढ़ता है जबकि ज़ौक़ नुमू तब कली पैरहन बदलती है। बेखुदी आप ही मचलती है, हद से बढ़ता है जबकि ज़ौक़ जुनू तब कली पैरहन बदलती है। एक और सुलासी मुलाज़ा कीजिए। और मतलब है कि कोई बदले ये कायदा भी क्या,
کوئی بدلے یہ قاعدہ بھی کیا اور جس سے سارا بدن سلگ اٹھے ایسی بارش کا فائدہ بھی کیا کوئی بدلے یہ قاعدہ بھی کیا جس سے سارا بدن سلگ اٹھے ایسی بارش کا فائدہ بھی کیا اور ربائی ملاحظہ کیجیے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری اصناف میں ایک ایک میں آپ کو سناؤں تو وہ ربائی بھی ثلاثی ہو گئی قطع ہو گیا اور ربائی دیکھیے ایسا ہوا کہ پچھلے سالانہ مشاعرے میں میں نے 2 ترانے پڑھے اور وہ ربائی کے اوزان سے مختلف تھے مختلف اس طرح ربائی کے اوزان مقرر ہیں 24 جن کی 144 شکلیں ہیں 144 شکلوں کی 11,000 مختلف صورتیں ہیں ربائی کی ربائی کے جو سب سے بڑے شاعر تھا رودگی اور خیام انہوں نے بھی صرف 26 بحروں میں ربائیاں کہیں اس سے زیادہ نہیں کہیں کسی نے میں نے وہ ترانے پڑھے تو ڈرس سے آئے ہوئے ایک صاحب نے اس پہ کچھ پھپتی کسی کچھ ان کو خیال ہوا کہ ترانے اگرچہ یہ ان کی جہالت اور کم علمی تھی اس لیے کہ ربائی بابا طاہر نے بھی کہی ہیں بہت کم لوگ فارسی اور عربی تو لوگ جانتے نہیں اور وہ یقیناً فارسی نہیں جانتے تھے بابا طاہر نے جو ربائیاں کہی ہیں ان کی اپنی بحر مختلف ہے ربائی سے لیکن بحر حسد میں ہے اور اس پر ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال نے اور فرید پروتی جو اسکالر ہیں ربائی کے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ بابا طاہر کے ترانے ربائی کہے جانا چاہیے میں نے اس بحر میں کہی تھی جس پہ انہوں نے پھپتی کسی اور ان کو خیال ہوا لیکن وہ کم علمی تھی ان کی فارسی تو انہیں آتی بھی نہیں ہوں ربائی سنیے کہ 24 جو اوزان ربائی کے ہیں ربائی ہے 24 جو اوزان ربائی کے ہیں مشہور سبھی ان کی ہی رانائی کے ہیں 24 جو اوزان ربائی کے ہیں مشہور سبھی ان کی ہی رانائی کے ہیں اور کیوں کوئی نکلتا نہیں ان سے باہر کچھ اور بھی انداز تو زیبائی کے ہیں ربائی ایک ربائی اور سنیے اخلاص گراں قدر ہے قیمت سمجھو اخلاص گراں قدر ہے قیمت سمجھو اور تھوڑے سے تعلق کو بھی نعمت سمجھو اخلاص گراں قدر ہے قیمت سمجھو اور تھوڑی سے تعلق کو بھی نعمت سمجھو اس دور میں بیگانہ وشی رائج ہے اس دور میں بیگانہ وشی رائج ہے ہو جائے محبت تو غنیمت سمجھو ہو جائے محبت تو غنیمت سمجھو اور اب غزل کی طرف آئیے کہ آپ کو انگلش سنا دی میں نے ثلاثی اور ربائی غزل میں لہٰذا فرمائیے کہ رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے کوئی اور رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے اس میں دیکھیے 2 غالب کی غزل ہے کہ تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور ردیف کوئی دن اور ایسے ہی ایک وہ رامپور کے ایک اور شاعر ہیں ان کی غزل ہے کہ شکل کوئی اور لبھاتا ہے کوئی اور اس طرح لیکن اس میں بھی
مختلف ہے تھوڑی اس سے، میری لطیف مختلف. رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے کوئی اور، گرتا نہیں خود بلکہ گراتا ہے کوئی اور. رہرو کے لیے جال بچھاتا ہے کوئی اور، گرتا نہیں خود بلکہ گراتا ہے کوئی اور. اور تقدیر پہ اپنی کوئی قابو نہیں رکھتا، تقدیر پہ اپنی کوئی قابو نہیں رکھتا. ہاتھوں کی لکیریں بھی بناتا ہے کوئی اور، تقدیر پہ اپنی کوئی قابو نہیں رکھتا. ہاتھوں کی لکیریں بھی بناتا ہے کوئی اور. اور شعر سنیے کہ دنیا تو چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتی، دنیا تو چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتی. اور روشن کوئی کرتا ہے بجھاتا ہے کوئی اور. دنیا تو چراغوں کو بھی جلنے نہیں دیتی، روشن کوئی کرتا ہے بجھاتا ہے کوئی اور. اور خود ہی تو کوئی نقش یہاں بن نہیں جاتا، خود ہی تو کوئی نقش یہاں بن نہیں جاتا. اور تصویر پیغام نئی تصویر بناتا ہے کوئی اور. خود ہی تو کوئی نقش یہاں بن نہیں جاتا، پیغام نئی تصویر بناتا ہے کوئی اور. اور احساس کے اس کارگہے رنگ و ادا میں، احساس کی اس کارگہے رنگ و ادا میں روز ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے کوئی اور. احساس کی اس کارگہے رنگ و ادا میں روز ایک نیا جلوہ دکھا. ساحل سے تو کشتی کی مدد ہی نہیں آتی، ساحل سے تو کشتی کی مدد ہی نہیں آتی. امواج تلاطم سے بچاتا ہے کوئی اور، ساحل سے تو کشتی کی مدد ہی نہیں آتی، امواج تلاطم سے بچاتا ہے کوئی اور. کیا غزل اور سناؤں میں؟ تو گرے دریا سمندر میں تو پھر گہرائی آتی ہے، گرے دریا سمندر میں تو پھر گہرائی آتی ہے. بہت عرصے میں تہذیب سخن نارائی آتی، بہت عرصے میں تہذیب سخن نارائی آتی. میں سارے موسموں سے حسن کی امید رکھتا ہوں، میں سارے موسموں سے حسن کی امید رکھتا ہوں. میرے دور خزاں کو بھی چمن نارائی آتی، دور خزاں کو بھی چمن نارائی آتی. عبارت رقص کرتی ہے اگر ہو ان کے بارے میں، عبارت رقص کرتی ہے اگر ہو ان کے بارے میں.
شوق نغمگی الفاظ میں گویائی آتی شوق نغمگی الفاظ میں گویائی آتی ہے اور تعجب ہے اگر میں ان سے ملنے کے لیے نکلوں. سنیے, تعجب ہے اگر میں ان سے ملنے کے لیے نکلوں تو میری پیشوائی کے لیے تنہائی آتی تو میری پیشوائی کے لیے تنہائی آتی ہے. ہوائے وصل کا جھونکا بھی آ جاتا ہے بھولے سے. ہوائے وصل کا جھونکا بھی آ جاتا ہے بھولے سے. محبت میں غم فرقت سے رانائی, محبت میں غم فرقت سے ہی رانائی آتی ہے. گرے دریا سمندر میں تو پھر گہرائی آتی ہے. پتہ نہیں کچھ کسی کی سمجھ میں آ رہے ہیں میری اشعار یا نہیں. ایسے یہ کہ طرف سنیے. وہ ملے ایک روز تنہا کوئی سرگوشی کرے. وہ ملے ایک روز تنہا کوئی سرگوشی کرے, یعنی شمع آرزو کی لو ذرا اونچی کرے. وہ ملے تنہا, وہ ملے ایک روز تنہا اور سرگوشی کرے, یعنی شمع آرزو کی لو ذرا اونچی کرے. میں نے بھی محفوظ کر رکھے ہیں اپنے کچھ حقوق, میں نے بھی محفوظ کر رکھے ہیں اپنے کچھ حقوق. جو کہانی ہے ادھوری پہلے وہ پوری کرے. میں نے بھی محفوظ کر رکھے ہیں کچھ اپنے حقوق. جو کہانی ہے ادھوری پہلے وہ پوری کرے. اور بادیہ پیمائی کا نام صاحب سے سنیے کہ بادیہ پیمائی کا سودا ہو جس کے سر میں وہ, بادیہ پیمائی کا سودا ہو جس کے سر میں وہ, قیس کو آواز دے میری قدم بوسی کرے. بادیہ پیمائی کا سودا ہو جس کے سر میں وہ, قیس کو آواز دے میری قدم بوسی کرے. اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام مکمل انجام نہیں دیتے, ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیے میں نے اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے. اور کی جگہ جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے. عاشقی تو میں کروں, وہ صرف معشوقی کرے.
کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے، جس کا جو بھی کام ہے پوری طرح انجام دے، عاشقی تو میں کروں وہ صرف معشوقی کرے۔ بات کہہ دی تو کرے گا کوئی اس کو مشتہر، بات کہہ دی تو کرے گا کوئی اس کو مشتہر، گفتگو جس کو بھی کرنا ہو وہ اب مخفی کرے، گفتگو جس کو بھی کرنا ہو وہ اب مخفی کرے۔ بس ایک غزل میں اور بتاؤ۔ آبادی مطلب کو دوں گا تو بات بڑھے گی۔ قدر مشہور ہونا، جنوں کا اس قدر مشہور ہونا، کبھی سرمت کبھی منصور ہونا، جنوں کا اس قدر مشہور، مرزا صاحب تشریف لے آئے ہیں، جنوں کا اس قدر مشہور ہونا، کبھی سرمت کبھی منصور ہونا، وہ حیات و موت کے مابین سرحد، حیات و موت کے مابین سرحد، زمانی فاصلوں کا دور ہونا، حیات و موت کے مابین سرحد، زمانی فاصلوں کا دور ہونا، اور ظہور جلوہ میں حائل ہے شاید، ظہور جلوہ میں حائل ہے شاید، خود اپنی ذات کا مستور ہونا، خود اپنی ذات کا، اور سراپا حسن کا آئینہ جیسے، سراپا حسن کا آئینہ جیسے، بہاروں کا مجسم نور ہونا، بہاروں کا مجسم نور ہونا، اور تجلی بھی، آپ نے شعر کی تجلی بھی اتر سکتی ہے اس پر، تجلی بھی اتر سکتی ہے اس پر، میسر ہو جو دل کو طور ہونا،